إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بدگمانی نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جاسوسی نہ کریں، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان تم بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ جو کچھ تم سوچتے ہو، کسی کے تعلق سے گمان کرتے ہو، حسن ظن تو کوئی حرج نہیں، کسی کے تعلق سے اچھا گمان کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن برا گمان کرنا یہ بری بات ہے، لہذا تم بدگمانی سے بچو۔ اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہیں، سب نہیں، کچھ بدگمانی گناہ ہوتی ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی نیک صالح ہے، بظاہر کوئی شخص اچھا ہے، تو اس کے تعلق سے بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے، اور کوئی شخص اگر برا ہے اور واقعتاً ہم جانتے ہیں کہ وہ برا ہے، تو اس کے تعلق سے بہت زیادہ حسن ظن رکھنا بھی اچھی بات نہیں۔ تو لہذا ان بعض الظن اثم، جو یہ بدگمانی ہے یہ کبھی کبھی گناہ تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اگر کوئی گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے،
اور اس کا گناہ بالکل واضح ہے، اس کے سلسلے میں ہم اور آپ کچھ تھوڑا بہت بدگمانی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کچھ نقصان پہنچا دے، کوئی ضرر پہنچا دے، یہ کس لیے یہاں پر آیا، ضرور کچھ نہ کچھ شر اس کے اندر ہوگا، تو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوا کرتی ہیں، بروں سے بروں کی ہی امید کی جا سکتی ہے، لہذا یہاں کوئی بات آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ بلا وجہ کسی کے تعلق سے بدگمانی کرتے بیٹھنا کہ یہ اسی مقصد کے لیے آیا ہوگا، اس کا مقصد شر کا ہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کبھی کبھی ہم اس طرح کی باتیں سوچ لیتے ہیں حالانکہ ویسی بات ہوتی نہیں ہے، اور پھر ہم گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد ہے کہ سب سے بدترین قسم کی جھوٹ جو ہے وہ دراصل بدگمانی ہی ہے۔ کیوں؟ ایک شخص کوئی بات کہہ رہا ہے، وہ اپنی زبان سے کہا ہے، اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص کو محض آپ دیکھ کر ہی ایک فیصلہ کر لیں کہ نہیں یہ برا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ برا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ان کی چال ڈھال، ان کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ برا ہے۔ کیسے بتا رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی کا چہرہ پڑھ لیے کہ وہ برا ہے، یا یہ جان لیے کہ اس کے دل کے اندر کوئی خرابی ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح کی بدگمانی کرنا یہ دراصل کیا ہے؟ یہ بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات ہے ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ نہیں لگانا چاہیے، کسی کی جاسوسی بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہاں گیا ہوگا، وہ کہاں سے آ رہا ہے، فلاں یہاں دکھے، کس لیے آئے ہوں گے، کسی کے تعلق سے یا کسی کے گھر کے تعلق سے یا کسی کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں کے تعلق سے، یہ گناہ ہے، یہ ایک طرح کی جاسوسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے روکا ہے کہ ولا تجسسوا، تم جاسوسی نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ اصل عنوان ہے۔ غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور غیبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے، ایک مثال بیان کی ہے، شاید کہ اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، یہ بتاؤ تم میں کا کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لحم اخیہ میتا، ویسے تو اپنے زندہ بھائی کو بھی ذبح کر کے کوئی گوشت کھائے گا نہیں، لیکن مر گیا کوئی تو کوئی پسند کرے گا؟ حلال جانور بھی مردار ہو جائے تو ہمارے لیے اجازت نہیں ہے، الا ہے کہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک مچھلی ہے، ایک ٹڈی ہے۔ اور اس طرح اللہ کے رسول نے کہا الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ دو خون ہیں، اور دو مردار مچھلی اور ٹڈی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حلال جانور بھی اگر مر جائے، خود اپنی فطری موت مر جائے، آپ اس کو ذبح نہ کر سکے، یہ جانور حلال نہیں ہمارے لیے، چاہے جائے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سلسلے میں کہ اتدرون ما الغیبہ، یہ بتاؤ تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ اکثر لوگ غیبت سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ وہ غیبت ہے جس کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ،
تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ جب اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو اور آپ کو یہ چیز ناپسند ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا سب سے پسندیدہ مشغلہ یہی ہوتا ہے، کسی کی غیبت کرتے بیٹھ جائیں، بہت اچھا لگتا ہے، اور دل میں کیا خیال آتا ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، ہم جھوٹ تھوڑی نہ بول رہے ہیں، وہ ایسا ہیں تو ہم ایسا کہہ رہے ہیں، یہ خیال آتا ہے لوگوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس قسم کا سوال کر لیتے تو بجائے اپنی طرف سے کچھ کہنے کے یہ کہہ دیتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کر رہے ہیں اس کا کوئی نیا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، جو ہم جانتے ہیں اس سے بہتر جواب اللہ کے رسول دیں، اس لیے صحابہ کرام اس طرح کی بات کہا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کبھی بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور کسی چیز کا ہم کو علم نہیں ہے مطلق یا مکمل، تو ہم کو یہی کہہ دینا چاہیے اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ تب جائز تھا جب اللہ کے رسول موجود تھے باحیات۔ اب آپ کے وفات کے بعد اللہ اعلم کہنا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑا علم ہے، یاد رکھیں۔ اہل علم نے بتایا کہ علم دراصل قرآن کا نام ہے، علم حدیث کا نام ہے، اور علم نام ہے لا ادری واللہ عالم، میں نہیں جانتا اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا بھی نام علم ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کو اتنا تو پتا ہے کہ میں یہ بات نہیں جانتا ہوں، اور علم کو اللہ کی طرف پھیر دے رہا ہے، یہ بھی ایک سلیقہ ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف صحابہ کرام کو بتائی، کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، دیکھو غیبت کہتے ہیں تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کسی ایسی مجلس میں اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا۔ غیبت کہتے ہیں کسی ایسی مجلس میں اپنے کسی بھائی کا ذکر کرنا اس طرح سے کہ اگر وہ وہاں موجود ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، سوال کیا گیا اللہ کے رسول اگر بالفرض یوں مان لیں کہ ہم لوگ جو باتیں اپنے بھائی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں اس میں وہ برائی موجود ہو تو، یہیں سے غیبت کو سمجھے، غیبت کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے رسول اگر میں کوئی بات اپنے بھائی کے سلسلے میں اس کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، میرے بھائی جب تم کوئی بات اس کی عدم موجودگی میں کسی مجلس میں کر رہے ہو جو کہ اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے۔ جو عادت، جو برائی اس کے اندر موجود ہے، اگر آپ اس کی عدم موجودگی میں غیر حاضری میں کسی مجلس میں کہہ رہے تبھی تو غیبت ہے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ اگر آپ کا مقصد اصلاح ہے تو تنہائی میں اس کے سامنے یہ بات کی جاتی۔
نہ کہ مجلس میں اس کو برا بھلا کہا جاتا یا اس کی بے عزتی کی جاتی، اس کی کسی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کیا جاتا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور یہ بھی جان لو کہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اگر تمہارے بھائی کے اندر نہیں موجود ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے، تم نے اس پر الزام لگایا ہے، تم نے اسے متہم کیا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا کہ اپنے کسی بھائی کو ہم نے یوں یاد کر لیا کسی مجلس میں، اس طرح سے تذکرہ کر دیا کہ اس کے اندر وہ برائی تھی ہی نہیں۔ یہ تو بہتان عظیم ہے جو ہم نے بات دیا۔ اللہ اکبر، غور کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور کریں کہ جو عادت و اطوار اس کے اندر موجود ہے، جب اس کا ذکر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اس کی عدم موجودگی میں، تو جو باتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں ان کا تذکرہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور آج یہ عادت ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے جہاں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کا تذکرہ، اس کا ذکر یوں کیا گیا کہ جیسے وہ یہاں موجود نہیں ہے تو مر چکا ہے، اور ہم اس کا تذکرہ کر کے گویا کہ اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور ایسی برائیوں سے پرہیز کرو۔ بدگمانی کرنا، کسی کی جاسوسی اور ٹوہ میں لگنا، باہم ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ گناہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ایسے گناہوں کو مت کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے، اسے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہے غیبت۔ اب اگر ہمیں واقعتاً کسی کی اصلاح مقصود ہے تو اسے بازو لے جانا اور اس سے کہنا بھائی ایسی ایسی باتیں آپ کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے تو دیکھو ایسے کام چھوڑو اور اس طرح کرو، اس طرح اس کو نصیحت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور وہ اس کا برا بھی نہیں مانے گا۔ کیوں؟ آپ نے اس کو کسی بڑی مجلس میں انسلٹ نہیں کیا، بلکہ تنہائی میں آپ اس کو اس کے مخلص دوست بن کر سمجھائے تو انشاءاللہ وہ سمجھے گا اور اس کا اثر پڑے گا۔ لیکن یاد رکھیں، بسا اوقات کچھ ایسی بھی غیبتوں کی قسمیں ہیں جو جائز ہیں، کسی بادشاہ کے سامنے، پولیس کے سامنے، کسی ایسے کے سامنے جو کہ آپ کو کسی کے ظلم سے بچا سکے، جائز ہے۔ چونکہ وہ ہمارا عنوان نہیں، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ یہ آپ کا خطبہ بہت معروف ہے، اس میں آپ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں معاشرے کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے۔ اسی میں آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم، سنو بلا شبہ تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں حرام علیکم، تم پر ایسے ہی حرام ہیں کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارا خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں باہم ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن حرمت والا ہے۔
فی شہرکم ھذا، یہ جو مہینہ ہے حرمت والا ذوالحجہ، جیسے اس کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، یہ جو شہر ہے مکۃ المکرمہ حرمت والا، اس طرح سے حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، دن کا، مہینے کا، جگہ کا۔ کہا جیسے یہ دن حرمت والا، جیسے یہ مہینہ حرمت والا، جیسے یہ مکہ شہر حرمت والا، ایسے ہی اپنے بھائی کا خون بہانا اور اس کا مال لوٹنا یا اس کی عزت و آبرو کو بدنام کرنا، یہ تمام چیزیں اس طرح سے تم پر اے مسلمانوں حرام۔ لہذا زبان بہت سوچ سمجھ کر کھولنی چاہیے، جو منہ کو آ جائے وہ بکتے نہیں رہنا چاہیے۔ قیامت والے دن ہم اپنے منہ کے بولے ہوئے باتوں اور گفتگو کے پاداش میں جہنم میں پہنچیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد انہی کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ محبت اس چیز سے اللہ کے رسول کو نہیں منع کرتی تھی کہ بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ اس کو نصیحت کریں، آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ بسا اوقات کچھ حکمت کے تحت نصیحت کرنے سے رک جاتے، پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گے، کہیں غلط نہ مان جائیں۔ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں نصیحت ہمیشہ کرنی چاہیے۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ جس قدر جس کے پاس علم ہے اس کے مطابق فرض ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، تم پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو، ایک بات ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس بات کو آپ برا جانتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ اس برائی کے اندر موجود ہے تو اس کو ضرور سمجھائیں۔ سمجھانے کا بھی طریقہ ہے، جیسے بتایا گیا، بھری مجلس میں اس کو اس طرح نہ ٹوک دیں کہ وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے، لیکن کبھی اگر نوعیت بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے تو بڑی مجلس میں بھی ٹوکا جا سکتا ہے اس کو۔ کیوں؟ مجلس کو اس نے خراب کر دیا اپنی گفتگو سے، اب بھری مجلس میں وہ بات کہی جائے تاکہ سارے لوگ جان جائیں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط ہے۔ مجلس میں اس نے بگاڑ پیدا کر دیا، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے کر اس نے غلط باتیں لوگوں تک پہنچا دی۔ اب تنہا جا کر اس کے گھر میں نصیحت کرنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اسی ممبر سے کہنا پڑے گا اس نے جو باتیں کہی تھی غلط کہی تھی، صحیح یہ ہے۔ یہ فریضہ ہم سب پر لازم ہے، چاہے ہماری بیوی کے اندر یہ غلطی پائی جائے کوئی، چاہے بچوں کے اندر، والدین کے اندر، پاس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، جو بھی ہیں سب کو بتائیں۔ ہاں، بتانے کا طریقہ الگ، گناہ کی نوعیت الگ الگ ہے، کوئی حرام ہے، کوئی مکروہ ہے۔ اگر حرام ہے تو اس کو روکنے کی شدت الگ ہوگی، مکروہ ہے تو سمجھایا جائے گا محبت سے، اسی طریقے سے جو حکم دیں گے وہ بھی ہے۔ اگر فرض ہے تو اس کو بہت اہمیت دے کر اس کو سمجھائیں۔ مستحب کوئی عمل ہے، کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، سنت ہے تو پھر اس کی فضیلت اس کے سامنے رکھی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ جن کا نام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان کے بارے میں کچھ باتیں کہیں. بات کوئی اتنی بڑی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں تو اس کو ہم برائی مانیں گے ہی نہیں. دراصل وہ پستہ قد تھی، ان کا جو قد تھا وہ تھوڑا شارٹ تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آپ کے لیے تو وہ صفیہ ہی بہت اچھی ہیں یا بہت ہیں جو ایسی ہیں. یعنی اس طرح اشارے سے انہوں نے ان کے پستہ قد کا ذکر کر دیا. وہ پستہ قد تھی لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی. موجود ہوتی تو ان کو برا دکھتا. بھئی کسی کا پستہ قد ہو جانا، یہ بتائیے اس کے اندر اس کا کوئی عمل دخل ہے؟ آپ لمبے ہو گئے ہیں اور کوئی چھوٹا ہے، کیا ہے اس کا قصور کیا ہے؟ اور آپ کے اندر کون سی خوبی ہے جس سے آپ لمبے ہو گئے؟ ارے یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس پر کسی کو عیب دلانا، برا بھلا کہنا بری بات ہے. انسان صحابہ کرام بھی تھے. یہ غلطی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی، جو غلطی نہیں، ایک سمجھے کہ ایک تھوڑا سا قصور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور غصے بھرے انداز میں آپ نے کہا لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ، تو نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے لو مزجت بماء البحر، اگر تیرے اس کلمہ کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. اتنا کہ صفیہ ایسی ہیں، اتنی سی بات. اے عائشہ، اگر تیرا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے لمزجت ہو، تو یہ تیرا کلمہ سمندر کے پانی کا ذائقہ بھی خراب کر دے گا. اللہ اکبر. کتنا بڑا سمندر جہاں تک دیکھے، اور یہ غیبت کا ایک پہلو، کسی کے عیب جوئی کا ایک ذکر. اللہ کے رسول نے کہا اتنا برا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ سمندر کے پانی کو بھی متغیر کر دے گا. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کی نقل ہی تو اتاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، میں نے تو صرف اس کی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ وہ ایسی ہے. آپ نے فرمایا ما احب انی حکیت انسانا وان لی کذا وکذا. اے عائشہ، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی آدمی کی نقل اتاروں اگرچہ مجھے اس کے بدلے میں اتنا مال مل جائے. اگر اس کے بدلے میں اتنا مال مل جائے. ابو داؤد کی حدیث ہے، امام ترمذی نے احمد نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح حدیث ہے. اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے وجود کا محاسبہ کریں ہم سب، اور معاشرے میں یہ برائی جو پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ اختیار کریں. یہ غیبت یہ ایک برائی ہے جو دھیرے دھیرے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے، بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. جب کوئی آدمی سنتا ہے کہ کسی نے میرے پیچھے بد بیان کیا ہے، برا بیان کیا ہے، تو وہ بھی اس کے تعلق سے دسیوں قسم کی باتیں کہتا ہے. اور اگر ایک دوسرے آمنے سامنے ہو جائیں تو لڑائی جھگڑے کا باعث بھی بن سکتی ہے یہ بات. ایک شخص اس کی برائی چھپی ہوئی تھی، آپ نے معاشرے میں اس کو پھیلا کر لوگوں کا ذہن خراب کر دیا. یہ چیز
بہت بری چیز ہے، ہم کو اور آپ کو چاہیے اس سے بچیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بھائی کی عزت آبرو کی حفاظت کریں، اپنے بھائی کو برا بھلا نہ کہیں اور ان کا خیال کریں کہ کبھی کوئی بات ہو جائے تو حسن ظن رکھیں اور ایسی بات اپنی زبان سے کہیں جو کہ اس کے حق میں بری نہ ہو۔ یہی وہ مقصد ہے شریعت مطہرہ کا اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ اے اہل ایمان، تم بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو اور کسی کی ناحق غیبت نہ کرو، کیونکہ غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ برائی جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ دیا ہے تو جو چاہیں وہ نہ کہیں، منہ کو بند کرنے کے لیے 2 ہونٹ دیے ہیں، دانت ہیں، پھینچ لیں خوب اچھی طرح، بند کر لیں، آپ کے منہ سے کوئی چیز نکلے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عزت و آبرو، خون و مال کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔